اب آپ سورہ توبہ کی کیسٹ نمبر 8 سماعت فرمائیں۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحدیث۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے صحیحین میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حتی یشہدوا، جب تک کہ وہ کلمہ شہادت یعنی مسلمان ہو جائیں، کلمہ شہادت ادا کریں اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ قال ابو اسحاق النبی عبیدۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال امرتم باقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ومن لم یزک فلا صلاۃ لہ۔ حضرت ابی عبیدہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا امرتم باقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ سے حکم دیے گئے ہو تم نمازیں قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ ومن لم یزک فلا صلاۃ لہ، تو ان دونوں چیزوں کا حکم اللہ نے اکٹھے دیا ہے کہ نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو ملا کے اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تو اب اگر ایک آدمی ایک چیز پہ عمل کر رہا ہے اور دوسری پہ عمل نہیں کر رہا تو گویا وہ ایک پر بھی عمل نہیں کر رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اجلاء صحابہ سے ہیں اور یہ فقہاء صحابہ سے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے دین میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ فقہا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کو بلائی نصیب فرماتے ہیں اس کو دین کی فقہ اور سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک دین میں فقہ رکھنے والا ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پہ 1000 عابد کے مقابلے پہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ تو دین سمجھائے گا، جب لوگوں کے دین سمجھ میں آئے گا تو سب عمل کریں گے۔ عابد تو اپنی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کا علم جو ہے، اس کا تفقہ جو ہے، اس کی فقہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ سے
جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ بنایا تھا کوفے کو، تو سب سے پہلے وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود پھر تشریف لے گئے اور وہیں جا کے پھر ان کا علم جو ہے وہ دنیا اور اکناف عالم میں پھیلا ہے۔ اسی لیے عرب میں ایک محاورہ ہے کہ فقہ کا بیج جو ہے وہ تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈالا ہے۔ یعنی عرب میں ایک محاورہ ہے مصطلحات علماء میں کہ بھی اگر فقہ کا بیج ہے نا دین میں، حدیث کی فقہ کا، تو اس بیج کے بونے والا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس بیج کو پانی دینے والے حضرت علقمہ ہیں۔ اور اس بیج کو پانی دینے کے بعد جب وہ فصل ماشاءاللہ یعنی تیار ہوئی تو کاٹنے والے جو ہیں ابراہیم النخعی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو صاف کرنے والے جو ہیں حضرت حماد ہیں، اور پھر اس کو پیس کے آٹا بنانے والے جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، اور پھر اس آٹے کو گوندھ کے روٹیاں بنانے والے جو ہیں ابو یوسف و ابو محمد ہیں، اور پھر ساری دنیا اس سے کھا رہی ہے اور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ دین کی فقہ جو ہے، اصل بنیاد تو فقہ ہی ہے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین سمجھو، اصل ہے سمجھنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو مشرکین کا رد کیا، فرمایا قلوب لا یفقہون، دل تو ہیں لیکن دلوں سے اللہ کے دین کو سمجھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن اور میرے محبوب کے فرمان میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ تو اس لیے وہ کتنا بڑا انہوں نے ایک مسئلہ سمجھا کہ بھئی اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہو تو پھر گویا نماز بھی نہیں پڑھتے ہو۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج کل ہم آدھے، کوئی پونے، کوئی جیسے کوئی آدمی بڑا خوبصورت ہو، ٹانگ نہ ہو تو لنگڑا ہوتا ہے، آنکھ نہ ہو تو کانا ہوتا ہے، دونوں نہ ہو تو اندھا ہوتا ہے، اور ہاتھ نہ ہو تو لنجا ہوتا ہے۔ ہمارا آج کل حال وہی بن گیا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کھا جاتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن حرام سے نہیں بچتا ہے۔ اسی لیے ہمارا وہ دین جو ہے نا، نعوذ باللہ، ہم اس میں کامل نہیں آئے، جس کی وجہ سے ہر جگہ ہمیں ناکامیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ورنہ چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ جائیں اور پورے کے پورے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال عبد الرحمن بن زید بن اسلم واللہ ان يقل الصلاة الا بالزکاة وقال يرحم الله ابا بکر ما كان افقهه۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں بھی حکم دیا نماز کا، وہی زکوٰۃ کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو فرماتے ہیں اب اللہ پاک انکار کریں گے ان يقبل الصلاۃ الا بالزکاۃ، تو گویا اللہ قبول نہیں کریں گے نماز پڑھو لیکن زکوٰۃ نہ دو۔ عبادات مالیہ بھی پوری کرو، عبادات بدنیہ بھی پوری کرو، تمام احکام پہ چلو اور پورے کے پورے دین میں داخل۔ اور فرمایا یرحم اللہ ابا بکر، اللہ ابا بکر پہ رحمت فرمائے۔ کتنا بڑا فقیہ تھا، کتنی بڑی سمجھ تھی، جو بات کو سمجھا اور صحابی نہ سمجھے، یعنی حضرت عمر جیسا بندہ بھی نہ سمجھ سکا، لیکن یہ حضرت ابو بکر کا تفقہ تھا دین میں کہ اللہ نے ان کو جو سمجھ عطا فرمائی تھی، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کا انکار کرو گے تو انقطاع کرو۔ حالانکہ حضرت عمر کہنے لگے حضرت کیا کر رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا کیا کر رہے ہو، واللہ لو منعونی قال لقاتلتم۔ تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ جب اللہ نے زکوٰۃ اور نماز کو اکٹھا بھی ذکر کیا ہے تو یہ کیا معنی ہوا کہ آدھا مانتے ہیں اور آدھا نہیں مانتے۔ اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو یہودیوں کی صفت ہے کہ کچھ تو مانو اور کچھ نہ مانو، جو میٹھا میٹھا لگے وہ مان لو، جو کڑوا لگے چھوڑ دو۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ ابا بکر تیری شان کتنی بلند ہے،
اللہ تجھ پہ رحمت کرے، جو بات تو نے سمجھی وہ کسی کا عقل نہ پہنچا۔ تو یہی وجہ تھی، یاد رکھو ہمیشہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کیا کرو، چونکہ جب تک رب راضی نہ ہو نا تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ راضی ہو جائے تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہوں تو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہو پھر بھی اثر نہیں ہو۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ باقاعدہ قرآن پڑھتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ ہر سال 4 عمرے کریں گے، حج پہ آئیں گے، رمضان میں آئیں گے، ماشاءاللہ حرم میں آگے اعتکاف بھی بیٹھیں گے، لیکن سارا بزنس جو ہے وہ سودی ہے، کاروبار جو ہے وہ سود کا ہے، سارا معاملہ جو ہے وہ بینکوں سے ہے اور ربا سے ہے اور سود سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ اندازہ فرمائیں کہ اسی میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب نے اپنی زندگی میں مصلی پہ جس کو کھڑا کیا وہ حضرت ابو بکر ہیں، اس لیے کہ وہ علم والا اور فقہ والا تھا سب سے، ورنہ اب حدیث مبارک تو زیادہ ابو ہریرہ کو یاد تھی، سب سے زیادہ روایات حدیث کرنے والے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضور نے حکم فرمایا کہ میرے مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ ابو بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابہ میں اعلم بالصحابہ کون تھا علم والا؟ فرمایا ابو بکر۔ کیوں؟ اس کا مقصد تو کہنے کا یہ تھا کہ آپ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، پوچھنے کا معنی تو یہ تھا، چونکہ بعض روایات آتی ہیں کہ حضرت علی جو ہیں علم کا دروازہ ہیں، گو وہ روایت جو حیثیت کو نہیں پہنچی، لیکن پھر بھی روایت ضعیف بھی ہو تو فضائل میں تو ضعیف بات بھی ہوتی ہے، کیونکہ ضعیف کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ مردہ مر گیا، ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور، تو اس میں اب کمزوریاں کیا وجہ ہے؟ کوئی راوی ضعیف ہے، ضعف بعید ہے، ضعف قریب ہے، تو اس لیے اس نے پوچھا کہ حضرت علی فرمائیں گے کہ علم میں تو میں بڑا ہوں ماشاءاللہ، میں تو بالکل اس علم دروازہ گھر کا دروازہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر پوچھتے ہو تو اعلم بعد رسول اللہ صلی اللہ، حضور کے بعد صحابہ میں اگر علم والا ہے کوئی اور افقہ الناس ہے کوئی تو ابو بکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی دلیل؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَهِيَ أُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ امام وہ بنے جو اللہ کے قرآن و سنت کا سب سے بڑا عالم ہو، اور اسی نبی نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اسی نبی نے حکم دیا کہ ابا بکر، تو معلوم ہوا کہ ابا بکر عالم ہے، اگر ابو بکر سے بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو مصلی پہ کھڑا کرتے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی کہا کہ یرحم اللہ ابا بکر ما افقہہ، اللہ ابا بکر پہ رحم فرمائے کہ دیکھو کیسی بات اس نے سمجھی، وہاں لوگوں کے دماغ نہیں پہنچے، عمر کا دماغ بھی نہیں پہنچا رضی اللہ عنہ۔ وقال الامام احمد الدرائی بن اسحاق قال انبانا عبد الله بن المبارك قال انبانا حمید الطویل انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين ما عليهم ورواه البخاري في صحيحه وعلى السنن إلا ابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به۔ اب مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ میں حضور پاک نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے حکم دیا جہاد کا، کب تک؟ جب تک کہ اگلے کلمہ نہ پڑھے، جب کلمہ پڑھ لے بات ختم ہو، کیونکہ جہاد ہے کس لیے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، جہاد ہے کس لیے کہ اللہ کی توحید، اللہ کے دین کی دعوت جو ہے وہ عام ہو جائے۔ جہاد کوئی ذاتی جھگڑے کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جب وہ گواہی دے دیں، فَإِذَا شَهِدُوا، جب وہ گواہی دے دیں اللہ الہ الا
الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وان محمد رسول اللہ، واستقبلوا قبلتنا، یعنی نماز پڑھیں قبلے کی طرف متوجہ ہونے کا معنی نماز ہے، ورنہ ایسے نہیں کہ صرف قبلے کی طرف رخ کریں، قبلے میں آدمی رخ کب کرتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے۔ وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، اور پھر ہمارا ذبح شدہ جانور کھائیں، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، اب اس کے بعد نماز بھی ادا کریں، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، اب ان کے خون ان کے مال ہم پر حرام ہیں، إِلَّا بِحَقِّهَا، ہاں مگر اگر اس نے پھر قتل کیا تو قتل ہوگا، اگر وہ شادی شدہ ہے زنا کرے گا تو رجم ہوگا، وہ تو پھر اس کا اپنا جرم ہے۔ اور فرمایا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، جب وہ اقرار کر لیں، استقبال قبلہ کر لیں، نمازوں میں آ جائیں اور ذبائح کھا لیں، تو پھر اب ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں، اور ان پر بھی وہی اوامر و واجبات ہیں جو مسلمانوں پر ہیں۔ اب اللہ نے گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے، ہمارے بھائی بن گئے، لیکن شرط یہی ہے، اسی لیے علماء نے زور دیا کہ تمام قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیونکہ ایمان کا معاملہ جو ہے وہ تو دل کا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، لیکن اس کے اثرات کیا ہیں کہ جوارے پر بھی آئیں، ارکان پر بھی آئیں، زبان پر بھی آئیں، تاکہ اس لیے پھر علماء نے ایک جامع تعریف فرما دی کہ ایمان کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، اب دل میں تصدیق ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح حکم ہے کہ جب کلمہ پڑھ لے تو پھر ارکان سے بھی تو ظاہر ہو، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اللہ کے احکام پہ چلے، تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، کیونکہ دلوں کے معاملے تو اللہ کی طرف ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح میں تو اپنی روایت ذکر فرمائی ہے، اور اصحاب سنن نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن ابن ماجہ نے ذکر نہیں فرمائی۔ من حدیث عبداللہ المبارک بھی وقال الامام ابو جعفر ابن جریر حدثنا عبد الله بن واصل الاسدی قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا ابو جعفر الرازي عن ربيع بن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا لإخلاص الله وحده وعبادة الله يشرك شيئا فارقه الله نراض۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ اللہ کی توحید پہ قائم ہے اور اللہ کی عبادت پہ قائم ہے، لا یشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اس لیے ہمیشہ میرے محترم خیال رکھا کرو کہ جو بھی عبادات ہیں، جتنے اقسام و انواع عبادات ہیں، وہ ما سوا اللہ کے کسی کے لیے جائز ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں سب سے بڑی توحید یہی ہے، ورنہ خدا کو تو سب مانتے ہیں، خدا کو تو مکے والے بھی مانتے تھے، اور کسی نہ کسی شکل میں تو خدا کو ہندو بھی مانتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں تو خدا کو آپ کے سکھ بھی مانتے ہیں، یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ماننا کام نہیں آئے گا۔ ماننا کام تب آئے گا جب کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمے کا معنی کیا ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تو جب معبود وہ ہے تو عبادت کس لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی، اور جب وہ معبود ہی نہیں ہے تو اس کی عبادت کیوں ہو؟ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک یاد رکھا کریں، بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں نا، بعض مغالطے میں بھی، بعض تو ہیں ضد میں، ضد کا علاج تو میرے بھائی کسی کے پاس، اور بعض ہیں بیچارے مغالطے میں، جہالت میں، عادات رواج کا شکار ہو کر وہ بیچارے سمجھتے نہیں، حالانکہ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں، لیکن غریب جہالت میں ہیں، عدم فہم میں ہیں، اور پھر جو مبتدئین ہیں، خرافیین ہیں، اور جتنے اہل احوا ہیں، اہل احداث ہیں، اہل بدعت ہیں، وہ اپنی بدعات کو قائم رکھنے کے لیے ان کو وہی باتیں سناتے ہیں کہ بھئی اب تم بھائی اللہ والے کی مزار ہے، ادب سے آؤ، بڑا جھک کے آؤ، اور اللہ والوں کے آگے بابا سجدہ ریز ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے،
اور پھر دیکھیں نا ہاتھ باندھ کے جتنی تواضع کرو گے، جتنی نیاز بندی کرو گے بابا اللہ والوں کے آگے کرو گے تو اللہ راضی ہوگا. اس لیے وہ بیچارے اس کو ادب سمجھ کے، تعظیم سمجھ کے مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی باپ تو ٹھیک ہے، یہ بڑے اللہ والا تھا، اللہ کا ولی تھا، اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ادب کریں. تو ادب کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ چیزیں اپنائیں جو عبادت میں اللہ کے لیے اپنائی جاتی ہیں. اسی لیے ایک چھوٹی سی بات کو دماغ میں رکھ لو نا جی، ساری زندگی اللہ شرک سے بچا لیں گے کہ اللہ تو خالق ہے نا. مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول. حضور سے کسی کا شان زیادہ ہے؟ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی حضور پاک سے زیادہ شان رکھتے ہیں؟ اب جب میرے محبوب شان والے تو آپ کا روضہ مبارک اور قبر مبارک بھی شان. ایک اصول یاد. اچھا، صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت کوئی نہیں، ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، متبع رسول کوئی نہیں، اطاعت رسول میں کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے. تو ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ جو ہمارا مولوی ہم سے بزرگوں کی مزارات پہ عمل کرا رہا ہے، کیا یہ عمل کسی ایک صحابی نے حضور کی مزار پہ کیا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی بات دماغ میں بٹھا دیں کہ بھئی لاکھ ولی ہو لیکن حضور کی قبر مبارک سے تو اس کا شان زیادہ نہیں ہوگا نا. لاکھ روضے بنا لو لیکن حضور کے روضے مبارک سے تو شان زیادہ نہیں ہوگا. اچھا، تم لاکھ عشق کے دعوے کرو لیکن صحابہ سے زیادہ عاشق تو نہیں. تم لاکھ قرب کے دعوے کرو اہل بیت رسول سے تو زیادہ تمہاری شان نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا حضور کی مزار مبارک پہ کبھی بیویوں نے، بی بی عائشہ نے، بی بی ام سلمہ نے، بی بی حفصہ نے، بی بی زینب نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے، حضرت صدیق و عمر عثمان و علی نے، آپ کے قریبی رشتہ دار چچا ہیں عباس، آپ کے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن المغفل، یہ عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت رضوان، انہوں نے کبھی آ کے طواف کیا ہو، سجدہ کیا ہو، چوما ہو؟ بس ایک بات دماغ میں بٹھا لیں. تو اگر یہ چیزیں میرے آقا کے روضے پر بھی جائز نہیں تو کسی پیر کی مزار پہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ایک پوائنٹ. اتنا عقل تو اللہ نے آخر آپ کو بھی دیا ہے نا. چلو مسئلے باریکیوں میں نہ جائیں. مسئلے کون سمجھے گا کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ عبادت والا سجدہ ہے، اور یہ فلانا سجدہ ہے اور یہ فلانا سجدہ ہے. اللہ کے بندے سجدہ سجدہ ہے. جب آدمی اللہ کو عبادت کرتا ہو، سجدہ کرتا، تو اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو تو عبادت کیسے کرے گا؟ عظمت ہے تو جھکتا ہے نا. جس چیز کی دل میں عظمت نہ ہو اس کے آگے بھی کبھی کوئی جھکا ہے؟ اچھا، پیر کی مزار پہ تو جھکتے ہو لیکن کبھی بڑی بڑی اچھے پل بنے ہوئے ہیں دریاؤں پہ، ان کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو بڑے خوبصورت بنے ہوئے. کیوں؟ ان کی عظمت دل میں نہیں ہوتی. سجدہ ہوگا ہی تب جب دل میں عظمت ہو. اب دیکھیں بھئی تاج محل بڑی خوبصورت عمارت ہے، یعنی عجائبات عالم میں ہے دنیا کے. کوئی آدمی جا کے کہے گا میں تاج محل کو سجدہ کر کے آتا ہوں؟ حالانکہ وہ تو بڑی خوبصورت عمارت ہے، بڑی یعنی عجائبات دنیا میں ہے. تو حضرت سلیم چشتی کی مزار پہ تو سجدے کر رہا ہے لیکن اتنا بڑا تاج محل بنا ہوا ہے وہاں نہیں سجدہ کرتا. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اگر اچھی چیز کو کرنا ہے، ہر خوبصورت چیز کو کرنا ہے، بڑے بڑے احرام ہیں، بڑے بڑے عجائبات ہیں، بڑے بڑے دنیا میں ایسے ایسے پہاڑ ہیں، ایسی ایسی بلند چوٹیاں ہیں جیسے کیٹو کی چوٹی ہے، نیاگرا فال ہے، عجیب قدرت کا نظارہ ہے، وہاں تو کوئی سجدہ نہیں کرتا. تو وجہ سمجھ آئی کہ وہ عظمت سب سے زیادہ کس کی ہونی ہے دل میں؟ اللہ. بس ایک بات یاد رکھو، شرک سے بچ جاؤ. اور شرک سے بچ گئے نا
پھر انشاءاللہ منزل آسان. چونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت پہ بڑا یقین، اور بالکل ایسے یقین ہے نا جیسے کعبہ شریف سامنے ہے نا، اس میں شک نہیں، اللہ کی رحمت پہ بھی شک نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا محبوب اپنی امت کو بتلا دے کہ من لقینی ولا یشرک بی شیئا، جو تیرا امتی اس حال میں میرے پاس آیا کہ شرک نہ کرے، یہ ساری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے نا، میں اتنی مغفرت کر دوں گا. دادا کتنے ایک آدمی کتنے گناہ کرے گا؟ کمرہ بھر لو گے. یعنی پوری زمین گناہ سے بھری ہوئی ہے، لیکن مشرک ہر گناہ قابل معافی ہے، لیکن شرک قابل معافی ہی. بس یہ دیکھ لو، یہ صدا جو ہے نا شرک کی، یہ نہ قابل معافی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور بس یہ دعا کر کہ اللہ شرک سے بچا لے. اور شرک جو ہے نا وہ کوئی سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے. شرک جو ہے یاد رکھو، شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شریک. جو عبادت اللہ کے لیے ہے کسی دوسرے کے لیے کرو گے تو کیا ہو گیا؟ ایک موٹی سی بات. اب دیکھو طواف کس کے گھر کا کرتے ہو؟ اللہ کے. اگر قبر کا کرو، سجدہ کس کا کرتے ہو؟ کسی غیر کا کرو. رکوع میں کس کے آگے جھکتے ہو؟ کسی غیر کے لیے کرو. مینا میں حج کی بکری کس کے نام پہ ذبح کرتے ہو؟ عید میں اضحیہ کس کے نام پہ قربانی کرتے ہو؟ کسی غیر کے نام پہ کرو. شرک. اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کے نام پہ بھی کرو اور غیر کے نام پہ بھی کرو. اور ہمارے اعمال میں شرک ایسے داخل ہو گیا ہے کہ سنی خیرات کرنا وہ بھی کہہ دیتا ہے جی یہ نظر برائے خدا ہے تو نیاز برائے حسین. نظر اللہ کے لیے ہے، نیاز حسین. یہ مانا تو مجھے کبھی سمجھاؤ یار، میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں کہ نظر اور نیاز میں فرق کیا ہے. نہیں مذاق نہیں، اچھی بات نہیں ہے، نہیں آتے ہمیں بعض مصطلحات ہیں نا، یہ خاص مصطلحات ہیں نا اہل بدعت کی، تو ہمیں کیا پتا کیا بلا ہے. تو اس لیے بہرا ان سے کبھی تعریف پوچھیں کہ نظر کا کیا معنی اور نیاز کا کیا معنی. اور نظر تو ہم نے کر دیا خدا کو، پھر خدا کو دینے کے بعد نیاز کیا ہے؟ آدھا آدھا دیتے ہو، 50-50 یا تھوڑا 1/4 حضرت حسین کا ہے، 3 حصے اللہ کے ہیں. کیسے حصے کیسے کرتے ہو؟ یا اللہ کو دے کے ثواب حضرت حسین کو دے رہے ہو؟ کوئی وضاحت تو کرو نا، آخر کو پتہ بھی تو لگے نا. اچھا چلو جی یہ تو ادھر ہو گیا. اور یہ جناب کیا ہے کہ یہ کونڈے شریف ہیں. وہ بھی کونڈے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جعفر، امام جعفر کے، اس میں حضرت حسین کا حصہ بھی گیا. اچھا جی یہ 11ویں شریف ہے، وہ تو پیران پیر کی ہے، اس میں امام جعفر بھی گئے. اب پیران پہ آ گئے ہم. اور یہ جناب مٹھائی جو بنائی ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی 15ویں شعبان کی رات میں زیادہ کھاؤ تو اللہ زیادہ دے گا نا. یہ مسئلہ بھی سنا ہے کہ زیادہ کھاؤ تو زیادہ دے گا. کیا عقیدہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی بات کہ کیسے کیسے کس سے کھڑے. اچھا جناب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو کل شریف ہے. کل شریف کھانے کے لیے ہوتے ہیں، پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں؟ مجھے ایمان سے کہا میں بتاؤ سیدھی بات. کل شریف سے کیا مراد ہے؟ بھائی شرم نہ کرو، میں تمہارا بھائی، میں کو مولوی تھوڑا ہوں، میں کو بزرگ ہوں یا عالم ہوں، میں تو طالب ہوں، تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ادنا خادم ہوں. دعا کرو ہم طالب بن کے بھی مر جائیں تو بڑی سعادت ہے. عالم بننا تو بڑی چیز ہے، علماء بننا تو بڑی بات ہے. یہ دعا کرو کہ ہم اسی طالب العلم میں ہی حدیث کے طالب، قرآن کے طالب بن کے بھی مر جائیں تو بڑا مقام ہے. ایمان سے مجھے ٹھنڈے دل سے سمجھاؤ، اس میں ناراضگی کی، جھگڑے وگڑے کی کوئی بات نہیں. کل شریف، کل شریف سے کیا مراد ہے؟ قل هو اللہ احد،
تو وہ کھانے کے لیے ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو آوتی سے دن رہا ہے قل اللہ اللہ سمجھنا چلے جاؤ بس. یہ پھر کل شریف اور چاول کا کیا جوڑ ہے آپس میں؟ نہیں، یہ دیکھو نا، ایک ٹھنڈے دل سے آخر آپ کو پتا ہو، آپ مجھے بتاؤ، مجھے جو پتا ہے میں روز آپ کو تقریر کرتا ہوں، جو آپ کو پتا ہو آپ مجھے بھی سمجھایا کریں کہ نہیں مولوی صاحب، کل شریف کا معنی ہوتا ہے چاول شریف. بھئی کس لغت میں ہے، کس تفسیر میں ہے کہ جب بندہ مر جائے تیسرے دن جو چاول شریف دیگ شریف پکا اس کا نام ہے کل شریف؟ یہ نام اللہ نے رکھا ہے، حضور پاک نے رکھا ہے، صحابہ نے رکھا ہے، کس نے رکھا ہے یہ کل شریف نام؟ 7 جمعراتیں شریف. اچھا، جمعراتیں جو ہیں، جمعراتیں کھانے کا نام ہے یا نماز پڑھنے کا نام ہے؟ اب کیا ہے جی اب چہلم شریف. اسی لیے ہمارے ہوتے تھے نا حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائیں، وہ ہمیشہ فرماتے تھے مکی صاحب جہاں یہ آگے شریف کا لفظ ہے ڈرا کرو کہ بدعت آئی، کیونکہ جہاں بدعت ہو وہیں کہیں گے شریف، جہاں بدعت سنت ہو. سے کہو مغرب کے بعد کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ ہاں جی، کتنی سنت پڑھتے ہو؟ 2 رکعت. کبھی نیت کی ہے 2 رکعت سنت شریف؟ تو یہ یہاں آ گیا 11ویں شریف، کل شریف، چہلم شریف، یہ ساری شریف تو سنت حضور کی، وہ شریف نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ. دعا کرو اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا کیا کرو، کسی کے لیے بد دعا بھی نہ کرو، کسی کے لیے دل میں بغض بھی نہ رکھو، اور کسی کو برا بھی نہ کہو. دعا کرو، بیچارے جہالت میں پھنس گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں قرآن کہتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت غائب ہو گئی، گم ہو گئی، جو کچھ دنیا میں محنت کی سب ختم ہو گئی، اور یہ پاگل سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو ناراضگی والا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ کافر ہیں، یہ جتنے غیر اللہ کے نظر نیاز دینے والے لات عزا پہ چڑھاوا چڑھائیں یا پیر کی قبر پہ چڑھاوا چڑھائیں، ایک ہی بات ہے، لات کے نام پہ ذبح کریں یا جبریل کے نام پہ ذبح کریں یا پیر کے نام پہ ذبح کریں، یہ نظر لغیر اللہ ہے. فرمایا ان کے عمل بیکار گئے، برباد گئے، قیامت میں ذرے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اسی لیے میرا بھائی ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھو. یہ ہم نے کیا بنا رکھا، یہ ہم نے کیا کیا ہے کہ سنت رسول جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بدعات کو سنت سے بھی زیادہ درجہ دے دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کو زیادہ مرتبہ دے دیا، اللہ کے گھر سے زیادہ قبروں کو ہم نے عزت دے دی. اللہ کے گھر کے آگے بھی اتنی ادب سے نہیں جھکتے نہیں روتے جتنی مزاروں پہ روتے ہیں. اس سے بڑا اور شرک کو کوئی سینگ تو نہیں لگے ہوتے نا کہ آپ اٹھیں گے تو سینگ نکل آئیں گے.
اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ قیامت میں ذرے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اس لیے ایک حدیث پاک میں آیا کافر کتنے عمل کرے اس کے اعمال جو ہے اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے. اور اس کے مقابلے پہ توحید والے کا وزن یہ ہوگا کہ ایک طرف گناہوں کے بنڈل لگے ہوئے ہیں, سجلات لگے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف ایک پرچی رکھی ہوئی ہے. اللہ حکم دیں گے بندے کے عمل وزن کرو. خود بندہ رو کے کہے گا مولا وزن کی کیا ضرورت ہے, وزن تو ظاہر ہے, گناہوں کے میرے دفتر بھرے ہیں اور نیکی میں اتنا ایک کاغذ رکھا ہے. اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں عدل والا ہوں, میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, وزن تو ضرور ہوگا آج. اور جب وزن کریں گے تو وہ پرچی بھاری ہو جائے گی, حکم ملے گا کہ جنت میں لے جاؤ. اب بندہ کہے گا مولا وہ کیا ایسی چیز ہے؟ فرمایا کھول کے پڑھ, جب دیکھے گا تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ چونکہ تو نے شرک نہیں کیا, تو نے اخلاص و ایقان سے میرا کلمہ پڑھا تھا, آج اسی کلمہ توحید کی وجہ سے تیرے سارے گناہ میں نے اڑا دیے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ, شرک سے بچاؤ, بدعات سے بچاؤ, ظلمات سے بچاؤ. بدعات ظلمات ہیں, اندھیرے ہیں, اور سنت نور ہے, روشنی ہے. کفر اندھیرا ہے اور توحید نور ہے. یاد رکھو اللہ پاک سے دعا بھی کیا کرو اور کوشش بھی کیا کرو کہ جس عمل میں کسی غیر کی ذرے کے برابر بھی نسبت آ جائے, قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے انا اغنی الشرکاء. اللہ فرمائیں گے یہ عمل تو نے مجھے اور پیر کو ملا کے کیا تھا کہ خیرات اللہ کے نام پہ اور نیاز فلانے کے نام پہ ہے. اللہ فرمائیں گے میں شریکوں سے بے پرواہ ہوں, میں شریکوں سے پاک ہوں, اسی سے جا کے ثواب حاصل کرو. آج اس کو تم نے میرے نام سے جوڑا تھا, اللہ فرمائیں گے مجھے کوئی ضرورت نہیں تیری اس قربانی کی, اس نماز کی, اس عبادت کی, جاؤ اسی سے جا کے لے لو. وہ کیا دے؟ اور ان میں جن اللہ والوں کو تو نے شریک کیا ہے وہ تو قیامت میں صاف انکار کر دیں گے. وہ تو کہیں گے مولا ہم نے تو ان کو نہیں کہا, ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. حضرت عیسیٰ کہیں گے مولا میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے خدا بناؤ, میں نے تو ان کو ہمیشہ یہ کہا کہ اسی کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے, جو میرا بھی رب ہے. میرا اللہ, میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جن انبیاء کو لوگوں نے خدا سمجھا ہے, جن انبیاء کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے, جن اولیاء اللہ کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہے, جن اولیاء اللہ کو تم نے دکھ درد کے ہٹانے والا بنایا ہے, وہ قیامت میں صاف انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے مولا یہ جاہل ہے, میں ساری زندگی تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا رہا, ان کو میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے مانگو. اللہ کے اولیاء, اولیاء مانا دوست, وہ کس کے دوست ہیں؟ اچھے دوست ہیں. کہتے ہیں کہ دوست ہم اللہ کے ہیں, سکھاتے ہیں تمہیں کہ قبر والوں سے مانگو. یہ اچھی دوستی ہوئی بھائی. اللہ کے اولیاء پاک ہیں شرک سے, یاد رکھو. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی قبروں پہ. انہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی ہے, ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا ہے, ساری زندگی انہوں نے ذکر کیا ہے, اور اللہ کے کلمہ شہادت کو انہوں نے یاد کروایا ہے. اسی کی انہوں نے ضربیں لگوائی ہے کہ بندے کو توحید دل کے اندر باہر یاد ہو جائے, اور تم ان کو چھوڑ کے انہی کی مزاروں پہ شرک کرتے. اسی لیے یاد رکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی
اور بڑے بڑے اللہ کے بندوں نے بھی لکھا ہے کہ شیطان ملعون ایسا خبیث ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء کی زندگی میں بھی دشمن ہے، ان کی موت کے بعد بھی ان کا دشمن ہے، ان سے دو بدلے لیتا ہے۔ جب تک اللہ کا ولی زندہ رہے اس کی مخالفت کروائے گا، اور جب وہ مر جائے تو پھر اسی کی قبر پہ سجدے کروائے گا۔ زندگی میں بھی مخالف ہے، موت کے بعد بھی اللہ کے اولیاء کا مخالف۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز ہے کلمہ توحید اور توحید الوہیت، اسی کو جم جاؤ، اسی پر جم جاؤ، اسی پہ نجات ہے۔ باقی اللہ کو رب مانتے ہیں، یہ اللہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ یہ کوئی تمہاری بڑی بات؟ تم نے تو کعبہ شریف کا طواف کیا، انہوں نے تو کعبہ شریف بنایا تھا، پتھر ڈھو ڈھو کے کعبہ بنایا تھا۔ یہ دیکھا نہیں حتیم کا حصہ نکلا ہوا ہے، کعبہ چھوٹا کر دیا، انہوں نے کہا بھائی کعبے میں حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ خبردار کوئی بندہ سود شود کا پیسہ لے کے نہ آئے، خالص تجارت کا، خالص اپنی کمائی لے کے آؤ، کعبے میں لگائیں گے۔ یہاں پہ ابو جہل کعبے میں لگاتا ہے حلال، اور مسلمان کعبے میں لگاتا ہے بینک کے پیسے۔ ماشاء اللہ۔ اور سود سے کھا کھا کے جو بلڈنگیں بناتا ہے، رشوت کھا کھا کے، اور اس پہ اوپر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی۔ ماشاء اللہ، نہ فضل ربی رشوت کا نام ہے، سود کا نام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج نہ کرو، اللہ پاک تو بڑے ذوانتقام ہیں، سریع الحساب ہیں، وہ پکڑنے پہ آئے تو پھر دیر نہیں لگتی، اگلے پچھلے حساب سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہم تو جہاد بھی اس وقت کریں گے، بس جب کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، خلاص السلام علیکم۔ اب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو ہم پر ہے وہ ان پر ہے، جو ہمیں ملے گا وہ انہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا، تو گویا وہ ایسے حال میں جدا ہوگا کہ اللہ اس سے راضی، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو جنت۔ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آگے کیا؟ اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جب اللہ راضی ہو جائے، وہ کس سے راضی ہوگا کہ تیری موت آئے اور شرک نہ کر، بس۔ وقال انس ودین اللہ الذی جاءت بالرسل وبلغوا ربهم قبل هذه وكتاب الاعراف ذکر فی کتاب اللہ تبارک وتعالی فی آخر ما انزل۔ اب فرماتے ہیں حضرت انس کہ وہ عبادت اور دین خالص کیا ہے؟ ہوا دین اللہ، دین اسلام، الذی جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم، جو پیغمبر لے کے آئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے انہوں نے اپنی امتوں کو پہنچایا ہے۔ وہ دین نہیں ہے جو تم نے خود بنائے ہیں، تمہارے احوا ہیں، تمہارے تخیلات ہیں، تمہارے توہمات ہیں، تمہارے اختراعات ہیں نا۔ اور اس کے بعد قرآن میں تصدیق بھی آ گئی، قال تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم قال توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإیتاء الزکاة۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، وہ شرک چھوڑ دیں، وہ کفر چھوڑ دیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ثم قال فی آیۃ اخری فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین۔ اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، تو اب وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اور سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ رواہ ابن مرتضی محمد بن نصر مروزی فی کتاب الصلاۃ له حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا حکام سلم قال ابو جعفر الرازی سواء وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال في الضحاك ابن مزاحم نسخت كل أحد بين النبي صلى الله عليه وسلم المشكين وكل عقد وكل مدة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر راضی نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد کہ وهذه الآية الكريمة، یہ
آیت جو ہے اس کا نام ہے آیت سیف. اللہ نے حکم دے دیا کہ بس اب ان کے لیے تلوار اٹھاؤ. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اب جب یہ آیت اتری تو اب جو عہد تھے، معاہدے تھے، مدت تھی، مہلت تھی، سب ختم ہو گئی ہے. مشرکین کے ساتھ کھلی جنگ. وقال لو في ان بعد في هذه الآية لم يبق لأحد من المشركين أحد ولازمة منذ نزلت براءة. اور وہ بھی فرماتے تھے کہ جب یہ سورت براء کی آیات اتری ہیں اس کے بعد سارے عہد، سارے معاہدے ختم ہو گئے. وَإِنْسَلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَمُدَّةَ مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ بَرَاءَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ بَرَاءَةُ أَشْهُرٍ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيعِ الْآخِرِ. یعنی جو بھی عہد تھے بس 4 مہینے کے بعد ختم ہو گئی ہر چیز. وقال علي بن ابي طلحه عن بذيات قال امره الله تعالى ان يدع السيف في من عاهد ان لم يدخل الاسلام. اللہ نے حکم دے دیا ابھی اسلام یا تلوار. بس جو مہلتیں ملنی تھیں، جو معاہدے ہونے تھے، جو رعایتیں ہونی تھیں گزر گئی. وَنَقْضَ مَا كَانَ سُمِّيَ لَهُم مِّنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ وَعَذَابَ الشَّرْطَ الْأَوَّلِ. وقال ابن ابي عاصم بن ابي قال انصاري قال سفيان بن عيينة قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ب4 أسياف سيف فی المشرکین من العرب. ایک تو تلوار کا حکم یہ آیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. هكذا رواه مختصر وزن السيف الثاني هو كتاب اہل کتاب. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ یہ کتاب صرف مشرکین سے نہیں. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اور خود فرماتے ہیں کہ دوسری تلوار پھر یہ ہوگی کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان سے بھی قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہ لے آئیں، جو یوم آخرت پر ایمان نہ لے آئیں. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. تمہیں آتا ہی نہیں سننا بھی اللہ کے بندہ، سب اس کو دباؤ گے تو آواز آئے گی. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والرابع قتال الباغين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم اختلف المفسرون في آيات السيف هذه فقال الضحاك وصيه منسوخ بقول إما منا بعد وإما فداء. یعنی اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا اور قتال کا حکم جو ہے وہ عطا فرما دیا. نہیں سمجھ آتی بات؟ ہاں کیا ہے عمارت کا مالک؟ ہاں بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں بات یاد رکھیں، جو مسائل اختلافی ہیں ان میں جتنا ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال ہیں وہ سب حق ہے. اور ہر امام نے مجتہد نے جو بھی اجتہاد فرمایا یا جس چیز کی تحقیق فرمائی وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں.
اس لیے ہمیشہ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہم پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں کہ جب ہم نے ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے قول کو لے لیا اور اس نے وہ قول کس سے لیا ہے؟ حدیث سے، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے بلا وجہ نہ جھگڑے کریں، نہ بغض کریں، نہ آپس میں نعوذ باللہ کسی قسم کا اناد و فساد کریں، بلکہ امت کی وحدت کو قائم رکھیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کے لیے جب امام کے پیچھے ہو، چاہے وہ نماز جاری ہو یا سری ہو، فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی حجت پکڑتے ہیں کس سے؟ اللہ کے قرآن سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اور حضور کی حدیث مبارک میں بھی ہے جب حضور نے نماز سکھائی کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم رکوع کرو۔ اسی حدیث مسلم شریف میں فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں جہاں تک امام کی آواز آ رہی ہے، سن رہے ہو، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آواز نہ آئے تو فرماتے ہیں مستحب ہے کہ پڑھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے صلاۃ جہری ہو یا سری ہو، مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اور دلائل یہ علماء کا کام ہے، ابحاث یہ علماء کا کام ہے، سائل کا کام مسئلہ پوچھنا ہے، آگے جیسے اس کا مسئلہ کہ اللہ اس کی قبول فرمائے اور سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں انشاءاللہ مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو کہ اس کی نماز مسترد ہو جائے۔ اور نہ آج تک 1400 سال میں کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سب کی قبول فرمائے اور اللہ سب کو جھگڑوں سے بچائے۔ افضل یہ ہے کہ نفل نماز میں جو سجدہ ہے نماز میں، اسی میں دعا مانگو، کہ نفل نماز میں بڑا الحمدللہ توسع ہے، وسعت ہے، اسی میں آپ جو ہے نماز کے عالم میں، نماز کی حالت میں اللہ سے دعائیں مانگیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ نماز کے علاوہ سجدے میں جا کے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ گو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک شکل ہے کہ اللہ کے آگے عاجزی کی، ایک تضرع کی ایک شکل ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جب آپ نفل نماز پڑھیں اس میں وہی دعائیں کریں، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کوئی بھی دعا، لیکن وہ دعا جو قرآن و حدیث میں ثابت ہو۔ ارے ائمہ کے ماننے والے اہل سنت والجماعت ہیں، سنت مانا حضور کی سنت، جماعت مانا صحابہ، تو چارے ائمہ جو ہیں اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ۔ اکثر ہوٹلوں میں جو گوشت ملتا ہے میرے بھائی، جو گوشت باہر سے آتا ہے اس پر تو اعتبار کرنا مشکل ہے۔ بہرحال یہاں کے لوگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہتمام کیا ہے اور وہ کمپنیاں مال بیچتی ہیں، چونکہ اتنا بڑا مال بکتا ہے تو وہ ذبح کر کے دیتی ہیں ہمیں، لیکن بہرحال جو عرب میں الحمدللہ، سعودی عرب کے اندر اپنی کمپنیاں ہیں الحمدللہ، ان میں کوئی شبہ نہیں، اور جو اسلامی ملکوں سے آتا ہے انشاءاللہ ان پہ بھی کوئی شبہ نہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تقوی کی توفیق دے۔ طواف آپ کریں اور جس کے لیے چاہیں دعا کریں۔ اگر عصر کے بعد ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت مغرب کے بعد ادا کرو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں جب چاہو نماز پڑھو اور جب چاہو طواف کرو۔ آپ کی کیسٹ میں کچھ لوگوں نے آپ کی آواز میں کچھ بنایا ہے، اللہ ہدایت دے۔ میں تو کسی سے نہ بد دعا کرتا ہوں نہ ناراض ہوتا ہوں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد۔
یہاں آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان کو ہم روک دیں تو باقی کریں کیا؟ وہ کلمہ نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ حدیث میں بھی آدھا آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگلی جز ذکر ہی نہیں. لیکن افضل کیا ہے؟ پورا کلمہ پڑھ. باقی سکھانے کے لیے کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھتا ہے تو اللہ قبول فرمائے. جیسے دیکھو نا چھوٹے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں تو پہلے دن تو پوری بسم اللہ نہیں پڑھے گا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن. آپ کیا کہو گے؟ توڑ رہا ہے کہ سیکھ رہا ہے؟ جب سیکھ جائے گا تو کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ان کا مقصد یہ ہے، سکھاتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے، ایک ایک حرف یاد ہو جائے، ایک ایک جز یاد ہو جائے، ایک ایک معنی ان کے دل دماغ. دلوں کو تو اللہ جانتا ہے نا، جو کہتے ہیں پہلے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی وجہ کیا ہے. ورنہ بہرحال افضل الذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بھائی ہیں نا، وہ استاد کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وضو نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، طالبوں کے لیے اللہ کی رعایت ہے انشاءاللہ. ہاتھ نہ لگایا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو انشاءاللہ وہ بھی معاف ہے. یہ ایک بری عادت ہے، توبہ کرو. اور اگر غسل بھی ضروری ہو جائے گا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ معاف کرے جو اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے. ہمارے ملک میں ہمارے محلے کا ایک آدمی ہے، صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ جمی ہے، یعنی وہ نمازی نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے، ایک نماز چھوڑنے والا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر ہو جاتے. اس کو کہو توبہ کرے. نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت سے پہلے پڑھنی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی نیت جو ہے وہ دل میں ہے، مقام نیت جو ہے وہ قلب ہے. وہ زبان تو استحضار ہے، یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے، اصل نیت دل میں ہے. اگر جنازے میں 2 تکبیر ہو گیا میں بعد میں ملا تو جتنی تکبیریں رہ جائیں جب امام سلام پھیر لے تو جلدی جلدی اللہ اکبر پورا کر کے سلام پھیر دو. ایک آدمی کی بیوی پاکستان سے آئی حیض میں احرام کی حالت میں تو اس کو یہاں رہنا چاہیے تھا، بہرحال مدینے چلے گئے، اب وہاں سے احرام باندھ کے آئے اور عمرہ کرے. اگر عورت زیور پہنتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان پر بھی زکات ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زیور استعمال میں ہے اس پہ زکات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ابھی کیا تحفہ خاص، کیا اللہ عالم، مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے. نمرا وادی ہے اور کیا ہے، چیتے کو کہتے ہیں. ایک آدمی کی بیوی نے گناہ کیا ہے، بیوی نے اس کو بتا بھی دیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اگر صبر کر سکے، بیوی توبہ کرے تو توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر تم بھی بھول جاؤ وہ بھی بھول جائے. اور اگر تم نہیں برداشت کر سکتے ہو تو اللہ نے طلاق کی اسی لیے تو گنجائش رکھی ہے. سارے لوگ جو قبروں پہ ذبح کرتے ہیں لاکھ بسم اللہ پڑھیں وہ حلال نہیں ہوتا. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. ما اہل بہ لغیر اللہ. جماعت تبلیغ والے ٹھیک کام کرتے ہیں، ساتھ جا کے دیکھ لو، میں تو کبھی گیا نہیں، پتہ لگ جائے گا ٹھیک کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. تاش کھیلنا ٹھیک ہے غلط ہے. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. آسرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.